میری نقش قدم پہ چل، میں جو کہتا ہوں وہ کر، میں جن چیزوں سے منع کر رہا ہوں اسے رک جا، میں جیسا کر رہا ہوں ویسا کر، جیسی میری نماز ویسی تو اپنی نماز کر لے، جیسی میری شادی ویسی تو اپنی شادی کر لے، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا کھانا، میرا پینا، لوگوں کے درمیان اور لوگوں اور سماج کے لوگوں کے ساتھ میرا جیسا رویہ ہے تو بھی ویسا رویہ لوگوں اور سماج کے ساتھ کر لے۔ فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ مسلم۔ ودہا مت مہانی مادت ورن تپسی پرستات ینی آیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللہم رب زدنی علما، آمین۔ قابل احترام ناظم جلسہ، علماء کرام، محترم سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، وقت اتنا ہو چکا ہے کہ اس سے آگے بولنے کا میرے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ 2 بجے بعد بھی مجھے بولنا پڑے۔ ہم نے ساری باتیں رکھ دی تھی اس پروگرام کے لیے خاص کر کے، اور یہاں کے جو امیر شیخ رضوان سلفی صاحب ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی، ناظم جلسہ سے ہم نے بات کی کہ بھائی ہماری ایمرجنسی چل رہی ہے، ہم کسی چیز سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم کو صبح 9 بجے پہنچنا بہت ہی ضروری ہے، اور ہم کو یہاں سے جانے میں 9 گھنٹہ لگتے ہیں۔ ہم اسی وعدہ کو کرتے ہوئے ہم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ بعد کمیٹی والے نے کہا تھا 2 بجے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے کسی بھی طریقے سے، لیکن مولوی وعدہ نبھائے، لیکن جب آپ وعدہ نہیں نبھائیں گے تو میرے بھائیوں آپ عالم کس بات، کون سی زبان کے اوپر بھروسہ کر کے آپ کے یہاں پروگرام دیں گے؟ اب 2 بجے ختم کرنے کا تھا، 2 بجے بعد ہم کو آپ نے بیٹھایا۔ اب آپ ہی ایمانداری سے بولیے کہ ہم کتنے دیر تک آپ کے سامنے تقریر کریں، کیونکہ ہم کو 9 بجے تک پہنچنا، 9 گھنٹہ ہم کو جانے میں لگے گا۔ اب نہ ہم منتر پڑھ سکتے ہیں، نہ وید پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن کی آیت، نہ کوئی واقعات۔
یہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے. ہم آتی ہم نے کہا بھائی کھلائیے پلائیے مت. پبلک سننے کے لیے آتی ہے, اتنی عورتیں سننے کے لیے آتی ہے, 12 بجے تک دے دیجئے. چندہ دینے والا الحمدللہ یہ نہیں کہ بھائی 2 بجے رات دے گا. اللہ کا بندہ اگر ہے واقعی اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہے تو وہ دن میں بھی دے سکتا ہے, رات میں بھی دے سکتا ہے. اللہ اپنے گھر اور اپنے یہ دین کا کام کسی بھی لے سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہ 2 بجے رات تک چندہ کروائیے تبھی چندہ ہوگا, ایسا نہیں ہے. سسٹم بدلیے, ماحول بدلیے, حالات بدل رہے, رنگ میں رنگیے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو کم سے کم ہوشیار کیجئے. پوری رات بھر جاگنا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. دنیا کا کوئی مفتی نہیں بتا سکتا ہے کہ پوری رات بھر عبادت کر کے عبادت کیا جائے تب آپ کو ثواب ملے گا, تب آپ جنتی کی جنت کے اندر جائیں گے. پورے رات بھر جاگنے کا مطلب یہ کہ کل کا دن آپ کا خراب ہو جائے گا. تو ایسی عبادت سے کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے. پوری رات بھر عبادت کرنے کا حکم بھی نہیں ہے. پوری رات بھر آپ عبادت کیجئے گا. صبح میں کیا کمائیے گا؟ نہیں کمائیے گا. بچوں کو کیا کھلائیے گا؟ اور بچوں کو جب نہیں کھلائیے گا تو ظاہر سی بات گنہگار کون بنے گا؟ آپ بنیں گے. پوری رات بھر جلسہ کرنے کا ہے ہی نہیں. میرے بھائیوں کم سے کم دوسروں کا خیال کیجئے. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے, اب اسی آیت کے ضمن میں میری پوری تقریر ہوگی. پہلے اس قرآن کی اس آیت کو دیکھیے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کنتم تحبون اللہ, آپ کہہ دیجئے دنیا والوں سے, امت محمدیہ سے, آپ کو جو قوم مانتی ہیں اور اللہ کا جو دعویٰ کرتی ہیں کہ اللہ کے اوپر ہمیں یقین ہے, اللہ کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے, اللہ کے اوپر ہمیں توکل ہے. ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, آپ اپنی امت کو بتا دیں, آپ قوم والوں کو بول دیں, آپ اس امت محمدیہ کو یہ بشارت سنا دیں. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں گے, اور جب اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ میں جنت کے اندر داخل کرے گا, اللہ میں جنت کے اندر داخل کرے گا, جہنم سے بچائے گا, اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. یہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ سے محبت کریں, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی, تو میری اتباع کر. اے نبی آپ کہہ دو کہ میری پیروی کر, میری اتباع کر, میری نقش قدم پہ چل, میں جو کہتا ہوں وہ کر, میں جن چیزوں سے منع کر رہا ہوں اسے رک جا, میں جیسا کر رہا ہوں ویسا کر. جیسی میری نماز ویسی تو اپنی نماز کر لے, جیسی میری شادی ویسی تو اپنی شادی کر لے. میرا اٹھنا بیٹھنا, میرا چلنا, میرا کھانا, میرا پینا, لوگوں کے درمیان اور لوگوں اور سماج کے لوگوں کے ساتھ میرا جیسا رویہ ہے تو بھی ویسا رویہ لوگوں اور سماج کے ساتھ کر لے. فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ, تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا, اللہ بھی تم کو پسند کرنا لگے گا, اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا. جیسے تم اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا. شرط یہ ہے کہ میری اتباع کر, میرے نقش قدم پہ چل, مجھے مان. شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو بھی مان اور محمد رسول اللہ کی بھی مان. فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. جب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, جب اللہ تم کو چاہنے لگے گا, اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا, رزلٹ یہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اے لوگوں تمہارے گناہوں کو, تمہارے جرم کو, تمہاری خطاؤں کو, تمہاری غلطیوں کو تیرا رب معاف بھی کر دے گا. تیرا رب تیری غلطیوں کو معاف بھی کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے پاپوں کو بھی اللہ تعالیٰ دھل دے گا, تمہارے پاپوں کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا, تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے گا, تمہیں گناہوں سے نکال دے گا, تمہاری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ دھل دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
الرحیم، اور اللہ ہی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا دیالو اور مہربان ہے، اور اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، تمہاری غلطیوں کو معاف کرتے رہتا ہے، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے رہتا ہے، اس سے بڑھ کر کے معاف کرنے والا، اس سے بڑھ کر کے دیالو، اس سے بڑھ کر کے مہربان تمہیں کائنات میں کوئی دوسری ہستی نہیں ملے گی۔